نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، کل ہم نے جنگ احد کے حوالے سے سورہ آل عمران میں جو ایک خطبہ نازل ہوا ہے اس کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ وہ خطبہ جس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے وہ بیسیکلی 3 بنیادی سوالات تھے جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، وہ میں نے آپ کے لیے سامنے لکھ دیے ہیں۔ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ بدر کی فتح کے بعد، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ بدر کی فتح کو ایک نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس کے بعد فطری طور پہ ایک اعتماد تھا جو مسلمانوں میں تھا۔ سوال یہ ہے کہ فتح کے بعد شکست کیوں ہو گئی؟ ہمارے ساتھ تو رسول خدا بھی تھے، پروردگار نے فرشتے بھیج کر ہماری مدد کیوں نہیں کی جبکہ بدر میں یہی ہوا تھا؟ دوسرا سوال، کفار مکہ نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ بدر کی فتح اسلام کی حقانیت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ حالات ہوتے ہیں، کبھی ان کے حق میں کبھی ہمارے حق میں، پہلے ہمیں شکست ہو گئی تھی اب مسلمانوں کو ہو گئی، تو اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا، منافقین کا پروپیگنڈا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی نہیں کی، اور جیسے کہ کل ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر مدافعت کی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فیصلہ کیا، اور جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو منافقین نے اس پہ زبردست پروپیگنڈا کیا کہ ہماری بات مانی جاتی تو نہ شکست ہوتی نہ لوگ اس طرح مارے جاتے۔ 70 لوگ 100-200 گھروں کی جہاں آبادی ہو، 70 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ایک نہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے جواب میں پھر کل ہم نے سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور شروع ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات کی تھی کہ میری نصرت تمہارے ساتھ ابتدا سے ہی تھی، اور بدر میں بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی، اس موقع پہ بھی جبکہ منافقین پیچھے ہٹ گئے تھے، تم میں سے 2 گروہ کے اندر کمزوری ہوئی، تو جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں 3000 فرشتے تمہارے لیے اتاروں گا، تو میں نے اس کی اس طرح تائید کی کہ 3 نہیں 5000 فرشتے تمہارے لیے اتارے جائیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سافٹلی، بہت نرمی کے ساتھ مسلمانوں کو توجہ دلائی تھی کہ کچھ کمزوریاں ہیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ربا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو کہ سود کی ممانعت کا حکم تو پہلے ہی ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، تو اب سورہ آل عمران میں پھر یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیا اللہ کے حکم کے باوجود مسلمان سود کھا رہے تھے؟ نہیں، یوں نہیں تھی بات، بلکہ وہ بقرہ کا جو حکم ہے وہ نزول کے اعتبار سے بہت بات کا ہے، آخری زمانے کا ہے۔ شروع کا حکم یہ ہے، پہلا حکم، تو اس وقت تک تو وہ سارے احکام تھے ہی نہیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو ربا سے، سود سے یہاں روکا گیا ہے۔ اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول کی، اللہ کی اطاعت کا حکم، کیونکہ یہ عدم اطاعت ہی تھی جو شکست کا باعث ہوئی تھی۔ مال کی محبت ایک سامنے آئی تھی، اس کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ اس کے برعکس انفاق کا رویہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ یہ گفتگو کل تک ہم کر چکے تھے۔ آج جہاں سے بات ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب تسلی دینے کے انداز میں مسلمانوں کو سمجھانا شروع کیا ہے کہ تم پست ہمت نہ ہو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور دیکھو یہ چوٹ ہے جو تمہیں لگی ہے، اس سے پہلے دوسری قوم کو بھی لگی تھی، اور یہ گردش ایام ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ کیوں پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو لوگوں کو جانچ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ حکمت بیان کر رہے ہیں جس کی بنا پر یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ سچے اہل ایمان کون ہیں، یعنی کون وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تقاضوں میں ہر حال میں قائم رہتے ہیں، جو لوگ منافقین کے پیچھے ہٹنے کے باوجود بھی جنگ احد میں شریک رہے،
جنہوں نے وہاں پہ بھی ثابت قدمی دکھائی. جنگ کے بعد بھی جب قریش سے مقابلے کا ایک مشورہ ہوا اس وقت بھی وہ سب شریک تھے. تو صحابہ اکرام تو ہمیشہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. کچھ کمزوریاں تھیں، اس کا بھی ظاہری بات اصلاح مقصود تھی، لیکن یہ بتانا اصل میں پیش نظر تھا کہ سچے علم اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ شہادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. تو مسلمانوں میں ایک بڑا جذبہ تھا، بڑی خواہش تھی کہ ہم شہادت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس جنگ سے ایک مقصود یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ سعادت بخشے کہ وہ شہادت کا منصب حاصل کریں. پھر ایک اور بڑی اہم وجہ، اور یہ سب سے اہم وجہ ہے جو اب بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو چھانٹ کر ممیز کر کر الگ کر لیں. دیکھیے یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے. بدر کے بعد جو زبردست نشانی ظاہر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور اس جنگ کی پیشگوئی تھی مکی آیات میں، اور یہ پیشگوئی بعین ہی پوری ہوئی. مسلمانوں کو کمزوری کے باوجود غلبہ حاصل ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مخلصین کے ساتھ اب ہر مفاد پرست بھی، ہر دنیا دار آدمی بھی اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ آ جائے گا کہ ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ تو فتح ہی ہوتی ہے، مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں تھی بات، اس لیے کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کا منصب ہم دیکھ چکے ہیں، ان سے بہت بڑی خدمت لی جانی تھی، انسانیت پر حق کی شہادت دینے کی خدمت. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا جاتا کہ ناپختہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. چنانچہ یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو بالکل مخلصین کو الگ کیا جائے. چنانچہ اس شکست کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب جو بھی اس طرف آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے کہ یہاں پہ جان بھی جانی ہے، مال بھی ضرورت پڑے گی، اعضاء کا بھی نقصان ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ صرف فتح کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ اصل حکمت تھی، یہ اصل مصلحت تھی. اور پھر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد پھر اب یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان وہ لوگ جو بالکل ممیز ہو گئے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کو ایک ایک کر کے، یعنی اس کے بعد آپ جانتے ہیں تاریخ کے جو طالب علم ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں پہلے کارروائی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پورے سرزمین عرب میں پھیل گئے، اور پھر مسلمانوں نے کوئی شکست اس طرح نہیں کھائی. تو یہ ایک غلبے کا راستہ تھا جس کا آغاز ایک شکست سے کیا گیا تھا. پھر وہ چوتھی چیز جس کی طرف پہلے بھی اشارتاً میں بات کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ رسول اللہ کے بعد انسانیت پر گواہی. تو اس جنگ کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ اڑ گئی. تو اس وقت جو صورتحال ہوئی تھی اس پہ قرآن کریم نے اب تبصرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور یہ اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹا پھر جاؤ گے؟ اور اگر تم الٹا پھرو گے تو اللہ کو تو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ شاکرین کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ پھر آیت تھی جو سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ پڑھی اور لوگوں سے کہا تھا جب مسلمان صدمے سے بے حال تھے اور ان کے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو آپ باہر تشریف لائے. پہلے آپ اپنے گھر سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، باہر آئے، حمد و ثنا کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں پہلے یہ آیت پڑھی اور پھر کہا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی. تو یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام کو لگا کہ یہ آیت قرآن کی گویا کہ آج پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے. تو یہ اصل میں اس کی حکمت تھی سارے ان معاملات کی کہ مسلمان عادی ہو جائیں، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں جو انہیں آنے والے دنوں میں ادا کرنی ہے. پھر یہاں پہ کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی بات کا اثر قبول کیا تو یہ کفار تو تمہیں پھیر دیں گے، کفر کی طرف لے جائیں گے اور پھر تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ حق ہوتے تو بدر کے بعد احد میں بھی ان کی فتح ہونی چاہیے تھی. تو جیسا کہ ہم نے شروع میں وہ سوال ریز کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یوں بات نہیں ہے، بلکہ مصلحت تو ہم تمہیں بتا چکے ہیں، اور بہرحال ہم تمہارے مددگار ہیں، تمہارے آقا ہیں، تمہاری مدد کریں گے. ان دشمنوں سے بھی ہم نمٹ لیں گے، ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مدد نہیں آئی تو ہم تو شروع سے ہی تمہاری مدد کر رہے تھے. ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا،
اپنی بات کو سچا کیا، اصل میں تو تم ہی نے تہہ دیکھ کر رہے تھے پہلے اللہ کے حکم سے، اس کے بعد تم میں پھوٹ پڑ گئی، تم میں سے کچھ لوگ تھے جو مال غنیمت کے پیچھے بھاگ نکلے، اس کے بعد دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر تم لوگوں کو شکست ہوئی۔ تو اصل حکمت جو ہے وہ کچھ اور تھی، ان کی اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، غلبہ تمہارا ہی ہو کے رہے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بات سمجھ لو۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہاری مدد کی، اس وقت جب شکست ہو چکی تھی اور جب مسلمان واپس لوٹ کے آئے تو انتہائی پریشانی کی وہ رات تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اطمینان اتارا اس طریقے سے کہ انتہائی پرسکون انہیں نیند آ گئی اور وہ تازہ دم ہو گیا اور اگلے روز اس قابل ہو گیا کہ کفار کا انہوں نے پیچھا کیا اور ان کو پلٹ کر آنے نہیں دیا۔ اور دوسری طرف منافقین تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اور پھر ان کا یہ اعتراض نقل ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا اس پورے معاملے میں تو پھر مسلمان اور ہم جو ہیں ہمارے لوگ اس طرح مارے نہیں جاتے۔ تو یہ ان کا قول نقل ہوا ہے، اور اس میں پھر جواب دیا گیا انہیں کہ اگر جن کے لیے موت اللہ جن کے لیے موت کا فیصلہ کر لیتا تو ان کو ان کے گھروں سے نکالتا اور ان کی قتل گاہوں تک پہنچا دیتا۔ یہ تو طے ہے ہر انسان کو کتنا زندہ رہنا ہے، کب مرنا ہے، اور جہاں تک جان جانے کا سوال ہے تو اللہ کی راہ میں مرنا تو ایک اعزاز ہے، جو اس راہ میں مرا یا قتل ہوا اس کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ پھر ان کا وہ اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا تھا، تو اس کی بھی وضاحت کی قرآن کریم نے کہ یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ اصل بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے اہل ایمان پہ کیا ہے اور ان کو ان کی طرف مبعوث کیا ہے۔ وہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو اس گمراہی سے نکالنا ہے جس میں وہ پہلے تھے۔ پھر یہ مسلمانوں کا سوال کہ بھئی ہم پہ یہ مصیبت کیسے آئی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت تم پہ آئی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس جیسی مصیبت، اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں کفار پہ آ چکی ہے۔ تمہارے تو 70 لوگ مرے ہیں، ان کے 70 مرے تھے، 70 قید بھی ہوئے تھے، تو دگنی مصیبت تم نے دی تھی۔ تو اب جو تم پہ کہاں سے آئی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ تمہاری اپنی کمزوری سے آئی ہے، تو تم اپنی اصلاح کرو۔ باقی ہم نے اپنی حکمت بتا چکے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کو جانچے اور منافقین کو الگ کریں، ہمارے پیش نظر یہ بات تھی۔ اور جو اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے تو اس بارے میں اطمینان رکھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہاں پہ بہت خوش ہیں۔ تو یہ عظیم خوشخبریاں ہیں جو ان لوگوں کو دی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بار بار وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں بار بار، اس لیے کہ مسلمانوں پہ یہ چیز واضح کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ وہ اس حال میں نہیں چھوڑے گا رسول کے ساتھیوں کو کہ ان میں خبیث اور پاکیزہ لوگ ایک جیسی حیثیت میں موجود ہوں، نہیں، وہ چھانٹے گا، وہ الگ کرے گا اور بالکل ممیز کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہ میں نے بھی ابھی یہ بات عرض کی کہ بہت بڑی خدمت لینی مقصود تھی صحابہ کرام سے، اور یہ اسی کی تیاری تھی۔ اس کے بعد ابھی منافقین کی ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے، ان کا جس طریقے سے وہ جہاد سے جان چھڑاتے تھے، میدان جہاد سے بھاگ لیے تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا ایک بڑا سخت تبصرہ یہاں پہ نقل ہوا ہے، وہ یہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو اب ان کا قول سنیے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سن لیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ کیوں امیر ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سنکتب ما قالوا، اس جواب میں جو غضب پوشیدہ ہے وہ کبھی بیان نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم لکھ لیں گے، لیکن اس میں جو غضب کی انتہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اسے کسی ترجمے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو غضب ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور ہم نے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا، اب آؤ تم ہمارے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، اور اس کو خاموشی، کچھ نہیں کہا انہیں۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی طرف رخ ہے، اس لیے کہ یہ نفاق کی وبا اصل میں وہیں سے آ رہی تھی، اور پھر ان کی حرکتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد یہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے
یہاں تک کہ وہ رسول ہمیں ایک ایسی نشانی دکھائے کہ ایک قربانی وہ پیش کرے جسے آگ آ کے کھائے، یعنی آسمان سے آگ اترے اور اسے کھائے۔ یہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں میرے، اور وہ نشانیاں، روشن نشانیاں لے کے آئے تمہارے پاس، اور جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ لے کے بھی آئے تھے۔ یہ بتاؤ ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے تھے؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ نشانیاں نہیں بھیجی گئی، اصل میں تم ماننے والے لوگ نہیں ہو۔ اور آخر میں ان کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے عہد یہ لیا تھا اہل کتاب سے کہ جب لوگوں کے سامنے ان کا معاملہ ہوگا تو یہ کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اس میں سے کچھ نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور تھوڑی سی حقیر قیمت اس کے بدلے میں لے لی، اور کیا بری چیز ہے وہ جو خرید کے لائے ہیں۔ یہ جو چیز ہے اس کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ اصل میں یہ مال کی محبت ہے، یہ اولاد کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ لوگوں تم دنیا میں مجھے چھوڑ کے، میری بات چھوڑ کے جو بھی لے لو وہ ثمن قلیل ہی ہوگی، وہ بہت تھوڑی قیمت ہوگی، وہ بہت حقیر قیمت ہوگی۔ اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں اب سورت کے آخر کے اندر کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، حالانکہ نشانیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذکر کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ذکر کے ساتھ جب تک فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، تفکر نہ ہو، تو وہ حقیقی معنوں میں مفید نہیں ہے۔ تو سچے اہل ایمان، آپ کو یاد ہوگا جب یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی جہاں سے شریعت دی جا رہی تھی تو وہاں پہ پہلی بات یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد جو اگلی بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ آسمان و زمین کے پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں اور ہلاؤں کے الٹ پھیر میں اور بادلوں کے مسخر کیے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ جو کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا گیا ہے، یہ ایسے ہی لگایا گیا ہے، اس کی کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ یہ جو نعمتوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، یہ جو طاقت کے، یہ جو قوت کے، یہ جو حکمت کے نشانیاں جگہ جگہ تم دیکھتے ہو، تمہیں اس سے اس عظیم ہستی کا کوئی تعارف نظر نہیں آتا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ تو بالکل صحیح انداز میں سوچتے ہیں۔ اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ دھمے بھر کے لیے سوچئے کہ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا نا کہ تھوڑی قیمت، ہم اس دنیا میں جائیدادیں بناتے ہیں، کتنی بڑی جائیداد بنا لیں گے، 1000 گز کا پلاٹ، چلیے 10,000 ایکڑز میں لے لیجئے، میں کہتا ہوں پورا ملک لے لیجئے، اچھا اس سے بھی آگے جائیں، سکندر اعظم سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا، ایشیا، افریقہ اور یورپ سب فتح کر لیا، کوئی اس سے بھی زیادہ ہے تو بتا دیں آپ، ابھی تک تو یہی ہمارے علم میں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زمین، یہ جو ہمارا کرۂ ارض کے قریب کا ستارہ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں، 1,00,000 زمینیں اس سورج میں سما سکتی ہیں، اور یہاں سے اللہ کی بادشاہی شروع ہوتی ہے۔ اس سورج کے بعد جو پہلا ستارہ انکاؤنٹر ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ کتنے ڈسٹینس میں؟ روشنی 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 10، 15، 20؟ کتنی دیر میں طے کیا؟ آدھے گھنٹے میں۔ روشنی اگر یہاں سے نکلے تو 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے، لیکن سورج کے بعد جو پہلا اسٹار، یہ جو آسمان پر نظر ڈالیں گے نا، ان گنت ستارے، اس میں سے جو سب سے قریبی ہے اس تک پہنچنے میں 4 سال لے گی، اور روشنی اگر چلتی جائے 13 ارب سال تک چلتی جائے تب بھی وہ ابھی تک جو معلوم کائنات انسان نے دریافت کی اس کو کراس نہیں کر سکے گی اس سپیڈ کے ساتھ کہ 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت زمین سے بنائی جائے گی اور آسمان تک بنائی جائے گی، یعنی آسمان کے ستارے، کہکشائیں سب اہل جنت کو
ان کے جنت کے لیے دے دیے جائیں گے۔ تو یہ کائنات جس کو میں اعداد و شمار میں بیان کرنا چاہوں، یہ جنت جس کو کسی طرح کے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، اٹس ناٹ سفیشینٹ، یہ کیا نہیں جا سکتا، الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا جو بھی ہے وہ حقیر پونجی ہے۔ اس کو چھوڑ کے، یعنی اس جنت کو چھوڑ کے کوئی اس حقیر پونجی کے پیچھے جائے گا تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پہ اگر یہ تبصرے کرتے ہیں تو پھر حق بجانے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے صالحین اس طرح نہیں ہوتے، وہ تو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ سب بیکار و عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی دل نواز دعا ہے، وہ پروردگار سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور اس جہنم میں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی دیتا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارا ماضی گناہوں سے بھرپور ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بہت سے عیب، بہت سے برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو دور کر دے، اور مستقبل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کامیاب بندوں کے ساتھ تو جگہ دے، اور جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا، تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ادھر دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگلے لمحے میں بتا دیا کہ دعا ایسے لوگوں کی میں فوراً قبول کر لیتا ہوں، اور ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہوں چاہے عورت۔ تو یہ ہے وہ پروردگار، یہ ہیں اس کے وعدے، اور جس کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا بدلہ ہے، اور اللہ سے اچھا بدلہ بھلا کس کے پاس ہو سکتا ہے۔ اور سورت کے آخر پہ حکم ہے کہ اہل ایمان صبر کرو، جمے رہو، اور مقابلے کی تیاری کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میرا خیال یہ کہ ٹائم اب ہو گیا ہے، 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اگلا سیشن میں باقی حصہ اگلا سیشن میں پڑھا دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔